حاضرین، آج کا موضوع ہے کہ افغانستان میں جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، ہیومن کیٹاسٹرافی ان افغانستان. اس پہ تو کافی کچھ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے کہ اگر عالمی برادری نے مداخلت نہیں کی تو افغانستان کی جو 4 کروڑ کی آبادی ہے اس میں سے جو آدھی جو اس کی آبادی ہے وہ بالکل خطرے سے دوچار ہے. خوراک کی کمی، ادویات کی کمی، اور پھر جو سردیاں عروج پہ ہیں افغانستان میں. تو اس موضوع پہ ظاہر ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں جو حال ہی میں جو ختم ہوئی ہے OIC کی جو فارن منسٹرز کانفرنس ہے، جو اسپیشل میٹنگ تھی افغانستان پہ کے بارے میں، اور پاکستان نے 41 سال کے بعد آفٹر 41 ایئرس میزبانی کی ایک جو خصوصی اجلاس ہوا OIC کے فارن منسٹرز کا اسلام آباد میں 19 دسمبر کو. اس میں بھی یہی کہا گیا کہ افغانستان کے حالات بڑے خراب ہیں، اور چونکہ 57 جو ممالک ہیں OIC کی جو ممبر ہیں، تو اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی تنظیم ہے، ان کی طرف سے جو ہے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا. اسلام آباد کی جو میٹنگ تھی، جو کانفرنس تھی OIC کی، اس میں نہ صرف OIC کے ممبران بلکہ اس میں P5 کے جو ہے اقوام متحدہ کے جو سلامتی کونسل کے اراکین، وہ پھر کینیڈا، جرمنی، وہاں سے بھی. مگر اس میں ایک بات یہ ہمیں نظر آئی کہ ایک اہم جو اسٹیک ہولڈر ہے افغانستان میں، جو کہ کافی عرصے تک اسٹیک ہولڈر رہا، یعنی بھارت، اس کی جو OIC کی جو کانفرنس تھی جو وزیر خارجہ کی، اس میں شرکت نہیں تھی. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا، یہ توقع کرنا کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کو اس میں دعوت دے، اور جو الزام پاکستان لگاتا رہا تھا افغانستان پہ ایک عرصے سے کہ اس کی جو دراندازی افغانستان کے ذریعے پاکستان میں ہوتی رہی ہے. تو یہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے کہ بھارت کو شرکت کی دعوت کیوں نہیں دی گئی، جبکہ باقی ممالک کو بھی دی گئی جو OIC کے ممبرز نہیں ہیں. افغانستان میں انسانی المیہ پر قابو پانے کے لیے متعدد اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے. جو ابھی کانفرنس ہوئی تھی، ایک خصوصی کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں OIC فارن منسٹرز کی. اس میں ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ وہاں پہ ایک فوڈ ہیومینٹیرین ٹرسٹ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی امداد افغانستان کو دی جائے گی وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے دی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ 1 ارب 1 بلین ریال جو ہے وہ افغانستان کو دے گا. پاکستان نے بھی امداد کا اعلان کیا، تقریباً $25 ملین کے قریب. مگر یہ اصل میں بہت کم ہے، کیونکہ افغانستان میں خوراک اور ادویات کی شدید قلت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو 9.5 بلین ڈالرز جو اثاثے ہیں افغانستان کے، وہ امریکہ نے منجمد کیے ہوئے ہیں. اس میں سے $2 بلین جو ہیں وہ یورپین یونین کے ہیں. تو جب تک کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو ہے وہ اپنی جو پرانی قرارداد ہے اس کو وہ ریووک نہیں کرتی، ختم نہیں کرتی، جس میں طالبان کو ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور پابندیاں افغانستان پہ لگائی گئیں اس کے بعد. تو بات یہ ہے کہ جب تک کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل جو ہے، جو P5 کنٹریز ہیں، ان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوتا کہ طالبان کو دہشت گرد تنظیم کی جو فہرست ہے اس سے اس کو خارج کر دی جائے، تو جو پابندیاں جو لگائی گئی ہیں وہ پھر اٹھ سکتی ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک چاہے جتنی بھی یہ لوگ وعدے کر لیں، پلیجز کر لیں افغانستان میں امداد کرنے کی، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو بینکنگ چینلز ہیں وہ کام نہیں کر رہے افغانستان میں. تو اب اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کیا جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی امداد افغانستان کو دی جائے گی انسانی ہیومینیٹیرین، اس میں وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ
OIC کی جو ابھی کانفرنس ہوئی تھی اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے، اس کی جو قراردادیں ہیں اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے، تاکہ افغانستان کے عوام کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ شدید سردی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ تو 3 چیزیں ہمیں زیر نظیر ہمیں ذرا ان چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے کہ جو افغانستان میں جو انسانی المیہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی افغانستان وہیں کھڑا ہے جہاں پہلے تھا۔ بھوک، افلاس، مصائب، غربت، جہالت۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک باسکٹ کیس ہے، اور افغانستان کا جو بجٹ تھا پہلے اشرف غنی کے زمانے تک، جو صدر تھے افغانستان کے، 90% جو افغانستان کا جو بجٹ ہے وہ بیرونی امداد سے پورا ہوتا تھا۔ تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں کوئی ایسی بنیادی خرابی ہے کہ وہاں کی 4 کروڑ عوام ہیں، ان کو مطلب احساس ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ اپنے معاملات کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے، اپنے حالات کو کیوں نہیں بہتر کرتے۔ اور چونکہ بدعنوانی ہے، چونکہ اخرا پروری ہے افغانستان میں عرصے تک رہی، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، جس کو کہ اب تک دنیا کے کسی اقوام متحدہ کے ممبر نے تسلیم نہیں کیا اب تک، تو اس نے ایک بجٹ جو ہے وہ بنایا ہے، اور وہ بجٹ جو ہے وہ ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بنایا گیا ہے بغیر کسی بیرونی امداد کے۔ افغانستان میں کا جو بجٹ ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر طالبان کی حکومت جو ہے وہ بیرونی امداد پہ انحصار نہیں کرتی اور اپنے وسائل سے اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ایک ایسا بجٹ پیش کرتی ہے کچھ دنوں کے بعد جس میں یہ نظر آ جائے کہ جو افغانستان کے جو ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، وہ ان کے عوام پہ خرچ ہوں گے۔ اور یہ بات تو کسی حد تک صحیح ہے کہ جس طریقے سے حامد کرزائی کی حکومت، جس طریقے سے اشرف غنی کی حکومت، دونوں حکومتیں بدعنوانی میں ملوث تھیں اور اس کی قیمت افغانستان کے عوام کو ادا کرنی پڑی ہے۔ طالبان جو ہے وہ بدعنوان نہیں ہیں، اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ کتنے بدعنوان کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے، جب تک کہ ان کی اقتدار پہ گرفت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، دنیا ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو افغانستان میں کہا جاتا ہے کہ معاشی جو زوال ہے، معاشی بحران ہے، مگر افغانستان ایک امیر ملک ہے۔ افغانستان جو ہے اس میں تقریباً $1 کھرب کے معدنی وسائل ہیں، جس میں لیتھیم شامل ہے، جس میں کرومائٹ شامل ہے، زنک شامل ہے، کاپر ہے، تانبا ہے، کوئلہ ہے، تیل ہے اور گیس ہے، اور بہت کچھ ایسے معدنی ذخائر ہیں۔ تو یہ جو افغانستان کے جو معدنی ذخائر ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، یہ ذخائر جو ہیں ان کو اگر طالبان جو ہے وہ عقلمندی ہوشیاری کے ساتھ کوشش کریں کہ ایسی بین الاقوامی جو کارپوریشنز ہیں جو کہ ان وسائل کو نکالیں اور اس کا استحصال نہ کریں، یعنی کہ جو بھی آمدنی ہو ان وسائل کو نکالنے کی، معدنی وسائل کو، اس میں افغانستان کو ایک اچھا خاصا حصہ دیا جائے، اور وہ حصہ جو ہے وہ خرچ ہونا چاہیے افغانستان کے عوام پہ۔ آخری بات یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے ابھی تک $9 ارب روکے ہوئے ہیں، حالانکہ عالمی بینک اور کچھ یورپین یونین انہوں نے افغانستان کی امداد جو ہے وہ کسی حد تک کی ہے۔ پاکستان نے $5 ارب جو ہے مختص کیے ہیں۔ سعودی عرب سے جو ہے خوراک اور ادویات کے جہاز جو ہے وہ افغانستان پہنچے ہیں، مگر یہ ایک میرے خیال میں طویل مدت ایک منصوبہ ہونا چاہیے، قلیل مدت اور طویل مدت، یعنی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، کس طریقے سے افغانستان جو ہے اس کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ مگر وہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ افغانستان کے عوام جو ہے، جیسے پاکستان کا مسئلہ ہے، افغانستان کے عوام جو ہے وہ اپنے گھر کو درست نہیں رکھتے، جب تک کہ افغانستان کے عوام جو ہے
وہ جو تشدد اور لاقانونیت ہے، بدعنوانی ہے، اخرا پروری ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے، اس وقت افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور جتنی بھی کانفرنسز ہو جائیں، چاہے وہ OIC کانفرنس ہو، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان پہ امریکہ نے قبضہ کیا تھا اپنے اتحادیوں کی وجہ سے اکتوبر 2001 میں، تو پھر بون کانفرنس ہوئی، پھر ٹوکیو کانفرنس ہوئی، پھر لنڈن کانفرنس ہوئی. بڑے بڑے جناب اس میں وعدے کیے گئے اور اربوں ڈالر کی افغانستان کو امداد دی گئی، مگر وہ امداد گئی کہاں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 70 ارب ڈالر کے جو اسلحے کے ذخائر ہیں وہ امریکہ افغانستان میں چھوڑ کے چلا گیا. ہوا یہ ہے کہ ان 20 سالوں میں 21 سالوں میں افغانستان کا ایک طبقہ جو ہے وہ تو بہت ہی دولت مند ہو گیا، کیونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے پیسے بنائے. اور جو دولت مند ہوئے وہ بھی تو ہوئے نا جنہوں نے امداد دی. تو وہ بدعنوانی دونوں طرف سے ہو رہی تھی. افغانستان کا ایک طبقہ وہ بدعنوانی کے اس میں تھا، دوسرا جو امداد دے رہے تھے، جو ڈونرز تھے، ان کے بھی بدعنوانی تھی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا آخر میں کہ افغانستان کے عوام جو ہیں وہ بہت زیادہ اب تک مطلب مصائب سے گزر چکے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے. اور جب تک کہ یہ عوام جو ہیں باشعور نہیں ہوتے، جب تک کہ ان کی قیادت جو ہے وہ سنجیدگی سے معاملات کو طے نہیں کرتی، اس وقت تک افغانستان کا جو مستقبل ہے اور جو حال ہے، افغانستان کا جو ماضی ہے اور جو حال ہے، جو ماضی اور جو حال ہے وہ اس کے مستقبل سے مختلف نہیں ہوگا. بہت شکریہ.